حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ والوں نے تو آپ کی قدر نہ کی۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ ایک شخص آیا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگ آپ کی خدمت میں آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ مدینہ کے مضافات میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ وہ بھی مدینہ منورہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ جب آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ پر ایمان لے آیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جب میں نے آپ کے چہرے انور کا انتظار کیا تو میں نے پہچان لیا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے، تو عبداللہ ایمان لے آئے۔ جب گھر واپس گئے، اب والد فوت ہو چکے تھے اور کوئی بھی گھر میں ایمان والا نہیں تھا۔ چچا کے پاس رہتے تھے، والدہ بھی تھی اور بہن بھائی بھی تھے۔ اب گھر کے اندر تذکرہ ہوتا کہ ایک شخص آیا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب یہ باتیں ہوتی تو یہ بڑے کان لگا کر سنتے اور طبیعت میں بشاشت آ جاتی۔ جب بار بار باتیں ہوتی رہیں تو وہ تو باتیں کرتے اور ان کی طبیعت میں بشاشت آتی، حضور کا نام آتا تھا، اللہ کا نام آتا تھا، وہ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا، ایسی کیفیت بن چکی تھی۔ ان کے چچا نے جب بھانپ لیا، وہ ان کو ایک طرف لے گئے اور پوچھنے لگے مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آپ نے کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے تو چچا بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے اگر آپ نے ہمارے گھر میں رہنا ہے تو پھر آپ کو کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ ذرا تردد نہیں کیا، ذرا سوچ و بچار نہیں کی کہ میں سوچ بچار کرتا ہوں، فوراً کہنے لگے کہ میں آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا کو غصہ آیا، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا پیٹا، لہو لہان کر کے رات کا وقت تھا، گھر سے باہر دھکا دے دیا اور اوپر سے ان کے کپڑے بھی چھین لیے، برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ ماں شفیق ہوتی ہے، ان کو ترس آ گیا، ماں نے اپنا دوپٹہ اس کو دے دیا، انہوں نے دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر اوڑھ لیا۔ اس وقت سے ان کا لقب بن گیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ دو چادروں والے۔ اب رات کا وقت تھا، کہاں جانا تھا، جن کی خاطر ہوا تھا ادھر ہی جانا تھا، چنانچہ مدینہ منورہ کا رخ کر لیا۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ حضور نے دیکھا دور سے عبداللہ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر تبسم آیا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا تو عبداللہ آ رہے تھے، بڑی عجیب حالت تھی، نڈھال ہوئے پڑے تھے، وہ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری روداد سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی اور اصحاب صفہ کے اندر آپ کو شامل فرما لیا۔ اب قربانی بہت تھی، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، کپڑے بھی چھین لیے تھے، مارا پیٹا بھی تھا۔ جب قربانی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی مہربانی بھی بہت ہوتی ہے۔ قربانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا ایسا تعلق دیا ہوا تھا، ایسی جذب کی ان پر کیفیت تھی کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوتے تھے اور اللہ 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 کی آوازیں نکالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، مسجد نبوی کے دروازے کے اندر بیٹھے تھے تو اللہ 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 کی انہوں نے آواز نکالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو روک دیا، یہ آپ کیا کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، راستے میں حضور کو پتہ چلا کہ عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بخار ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیا اور عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا تو واقعی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بخار سخت ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی قدردانی، گھر والوں نے تو گھر سے نکال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کی گود میں پہنچا دیا ہے۔ اب یہ ان کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا دیدار فرما رہی ہیں، حضور کے چہرے انور کا دیدار کر رہی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی روح اس حال میں پرواز کر گئی کہ ان کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ جب جان لب پر ہو تم سامنے آ جانا، یہ کیفیت تھی۔ جب روح پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کو غسل دیا جائے۔ جب غسل دے دیا گیا تو جب کفن دینے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی پیش فرمائی کہ عبداللہ کو اس کے اندر کفن دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں گھر والوں نے کپڑے چھین لیے تھے، میرا رب وہ پروردگار وہ قدردان ذات ہے کہ اپنے محبوب کی کملی کے اندر ان کو کفن دلوا رہے ہیں۔ اللہ کی قدردانی دیکھیں، حضور کی ایک چادر مبارک کے اندر ان کو کفن دیا گیا اور پھر قبرستان لے کر گئے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی میت فوت ہوتی ہے تو اس کے قریبی رشتے دار قبر کے اندر اترتے ہیں اور اس کو قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ لیکن جب عبداللہ کی باری آئی تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس قبر کے اندر اترے اور آپ نے فرمایا عبداللہ کو مجھے پکڑا دو۔ جب عبداللہ کو پکڑایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو زمین پر رکھا جیسے کوئی امانت سپرد کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو یہ حسرت کیا کرتے تھے، یا اللہ کاش میں عبداللہ کی جگہ ہوتا اور عبداللہ یہ کلمات مجھے ارشاد فرماتے، اللہ کے نبی یہ کلمات مجھے کہے ہوتے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے راستے میں قربانی، پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں۔ اللہ کے راستے میں قربانی دینی پڑتی ہے، اس دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو ذکر کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا ہے، وہ کیسے آپ کے دوست ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ فرشتہ ایک نوجوان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی۔ سبحان ذی العزت سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو ابراہیم علیہ السلام کے جب کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو فوراً کہنے لگے اے نوجوان یہ کلمات دوبارہ مجھے سنا دو۔ وہ کہنے لگے اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی آدھی بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نوجوان نے پھر یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے، سبحان ذی العزت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب یہ کلمات دوبارہ پڑھے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور ٹھاٹھے مارنے لگی، فرمانے لگے اے نوجوان یہ کلمات دوبارہ مجھے سنا دو۔ اس نوجوان نے کہا اب مجھے کیا دو گے؟ فرمانے لگے میں اپنی دوسری بکریاں آدھی بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس نوجوان نے دوبارہ یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے، سبحان الملک
سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ جب یہ کلمات یہ پڑھے تو اب تو دل کے اندر اللہ کے عشق کی آتش ایسے بلند ہو رہی تھی کہ برداشت سے باہر تھا۔ عرض کرنے لگے اے نوجوان یہ کلمات دوبارہ مجھے سنا دو، دوبارہ مجھے سنا دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا ابراہیم اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے آپ کو بکریاں چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت تو ہوگی، میں آپ کی بکریاں چرایا کروں گا، میں آپ کی بکریاں چرایا کروں گا۔ آپ اندازہ کریں کیسے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت تھی، بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی نصیب نہیں ہو رہی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمیں دنیا کی لذتوں کو تو احساس ہے لیکن یہ روحانی لذتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بھائیوں دوستوں، مادی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں۔ مادی دنیا کے اندر دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کرنے کا اپنا مزہ ہے، اور روحانی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کی اپنی ایک لذت ہے۔ دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگانے کا اپنا مزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کی تنہائیوں میں آنسو بہانے کی اپنی ایک لذت ہے۔ مادی دنیا کے اندر دوستوں کے ساتھ مرغن غذائیں کھانے کا اپنا ایک مزہ ہے، اور اپنے رب کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر روزہ رکھ کے بھوک پیاس برداشت کرنے کی اپنی ایک لذت ہے۔ راتوں کو نرم نرم بستروں پر شاباشی کرنے کی اپنی ایک لذت ہے۔ سردیوں کی ٹھنڈی لمبی رات کے اندر وضو کر کے اپنے رب کے سامنے رکوع سجدے کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر دنیا کی لذتیں اس کے سامنے بے وقت ہو جاتی ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دل کے اندر جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ دل اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی محبتیں اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہیں، بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کیوں ہو، کیسے ہو؟